بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ہر چڑھتا ہوا سورج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان پوری طرح سے لاقانونیت کا شکار ہے اور جنگل کا سا سما ہے۔ آئین اور قانون کا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا۔ اس بات کی گواہی ہمیں کل تب ملی جب عثمان ڈار صاحب اچانک ایک ٹی وی چینل پر نمودار ہوئے اور انہوں نے کچھ تہلکہ خیز باتیں کر دیں اور 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب کو قرار دے دیا۔ انہوں نے یہ باتیں کامران شاہد صاحب کے ایک پروگرام میں کی۔ پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ عثمان ڈار صاحب آخر ہیں کون۔ عثمان ڈار صاحب سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرشپ میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت قربانیاں ہیں اور کافی لمبے عرصے سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کی فیملی پر اور ان پر بہت ہی زیادہ ظلم ڈھائے گئے۔ ان کے وہ ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں کہ جب ان کے گھروں میں پولیس گھسی اور ان کی والدہ کے ساتھ کس قدر گھٹیا قسم کی گفتگو کی گئی۔ وہ باتیں انسان کا دل چیر کر رکھ دیتی ہیں کہ یہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے، جس میں عورتوں کی اور بزرگوں کی عزت ہم پر فرض ہے، اور وہاں پر ہمارے ہی قانون کے محافظ ہماری عورتوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی جرم کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عثمان ڈار صاحب کے گھر کو سیل کر دیا گیا اور ان کی گھر کی عورتوں کو رات کو 12 بجے سڑک پر چھوڑ دیا گیا۔ سڑک پر ان کو ہر قسم کے وارداتی، ہر قسم کے غلط آدمی کے سپرد کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس بات کا یہی مطلب ہے، جب آپ گھر کی عورتوں کو رات کو 12 بجے سڑک پر چھوڑ دیں گے تو اس سے کیا میسج آئے گا۔ اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کے گھر کو سیل کیا اور اس کے بعد ان کے کاروبار بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ ان کے کاروبار کو سیل کر دیا گیا۔ ہر طرح سے انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں۔ ان کے بھائی بھی ابھی تک روپوش ہیں۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ عثمان ڈار صاحب کو اغوا کر لیا گیا۔ گرفتاری نہیں کی گئی کیونکہ نہ ان پر کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر تھی، نہ کوئی اور ایم پی او کا آرڈر، بس انہیں سین سے غائب ہی کر دیا گیا۔ عمران ریاض خان فارمولہ ان پر بھی آزمایا گیا، کیونکہ اب شاید اغوا کار یہ سمجھ چکے ہیں کہ جیسے ہی ہم ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور قانون کے زمرے میں لاتے ہیں تو عدالتوں کے آگے جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک نیا فارمولہ یوز کر لیا ہے جو عمران ریاض خان فارمولہ ہے کہ بس غائب کر دو اور اپنی باتیں منوا دو۔ ابھی بھی پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگ، انکلوڈنگ ان کی میجر لیڈرشپ کے چند لوگ، جس میں شیخ رشید صاحب شامل ہیں، وہ بھی اب بالکل اغوا ہیں اور کچھ بالکل لاپتہ ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کا۔ عثمان ڈار صاحب اچانک ایک پروگرام میں پیش ہوتے ہیں کامران شاہد صاحب کے۔ اب کامران شاہد صاحب ایک صحافی ہیں اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کس قدر انہوں نے پاکستان کی صحافت پر ظلم کیا ہے، اپنے پروفیشن کو دھوکہ دیا ہے۔ کامران شاہد کچھ ایسی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ جرنلزم کے ایتھکس ہیں، کچھ صحافی اقدار ہیں جن کا بالکل بھی خیال ان موصوف نے نہیں رکھا، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان سے سوال پوچھتے کہ آپ تھے کہاں، آپ آخر اب اغوا کب کیا گیا، وہ کن لوگوں نے اغوا کیا اور آپ کن مسائل سے گزرے ہیں، آپ کو کس قسم کا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس قسم کے کچھ سوالات نہیں کیے اور بس انہوں نے وہ اپنی حویلی دکھائی، جو کہ بہت ہی شرمناک قسم کا ان کا اقدام تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پورے جو اسکرپٹڈ لگ رہا تھا وہ انٹرویو، پورے اسکرپٹ کا یہ صحافی صاحب حصہ بنے اور ان سے ایگزیکٹلی وہی سوال کیے جو ان کو کہے گئے تھے، اور انہوں نے جو اپنی ریپوٹیشن ہے وہ بالکل ختم کر لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب تک ایسے لوگ، ایسے صحافی پاکستان میں نیشنل میڈیا پر ہیں، پاکستان کی صحافت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اور ہم ڈیزرو کرتے ہیں ایسے صحافیوں کی موجودگی میں کہ ہمیں ایک لاقانونیت والا ملک ہی قرار دیا جائے۔ اب آتے ہیں عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کی طرف۔ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں اس انٹرویو میں کہا کیا۔ عثمان ڈار صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا جانا تھا۔ عثمان ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات کی منصوبہ بندی ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے زیر صدارت زمان پارک میں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی کی قیادت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی۔ حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود چیئرمین پی ٹی آئی نے دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کارکنوں کی ذہن سازی کی، کارکنوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ عاصم منیر کو بطور آرمی چیف تعیناتی سے رکوانے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ ایک دن میں رونما نہیں ہوا۔ ہماری مرکزی قیادت حکومت ختم ہونے کے بعد 2 گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ میں مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، فاروق حبیب تھے۔ یہ گروپ ٹکراؤ کی سیاست پر یقین رکھتا تھا اور اسد عمر، عمر ایوب، علی محمد خان، شفقت محمود اور میں فوج کے ساتھ مفاہمت کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح اداروں پر حملے ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی کی بنیادیں ہل گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے بچنے کے لیے ہیومن شیلڈ کو استعمال کیا۔ پی ٹی آئی نے ریاست مخالفت بیانیے کو سپورٹ کیا۔ تو یہ چند الزامات تھے جو انہوں نے اس انٹرویو میں لگائے، مگر وہ اس انٹرویو میں بڑے ہی سہمے ہوئے اور لگ رہا تھا کہ وہ ایک اسکرپٹ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی زیادہ اچھی نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ خود سوچیں، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک بندے کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اسے اغوا کیا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اسے کس طرح برے تشدد کا، ذہنی تشدد، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے کاروبار بند کر دیے گئے ہیں، اس کی گھر کی عورتوں تک کو نہیں بخشا گیا، اور وہ اچانک ایک دن ٹی وی چینل پر آتا ہے اور اپنا بالکل ہی بیان بدل لیتا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کوئی بیوقوف ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کی بات پر بلیو کر لیں گے؟ یہ ایک انتہائی بیہودہ اور بڑا ہی مذاقہ خیز قسم کا ٹیکٹک تھا ان لوگوں کا جنہوں نے عمران خان، جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا تھا یا ان کو اغوا کیا تھا، اور اس کے بعد وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو ایک ٹی وی چینل پہ ایک پیڈ صحافی، ایک لفافہ صحافی کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ نیریٹو عوام نے کس قدر بائی کیا ہے یہ تو اب سب آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ کسی گلی محلے میں چلے جائیں، کسی سے بات کر لیں، کوئی بھی شخص یہ بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ عثمان ڈار صاحب نے بیان دل سے دیا ہے اور بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی کیا کہتے ہیں اس کو تنگ آ کر اور بالکل پھنس کر بند گلی میں جا کر انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے، اور بالکل پاکستان کی عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ اسے اسکرپٹڈ قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مزید مشکلات پیدا ہو گئیں، جو لوگ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے تھے، اور کامران شاہد صاحب خود انہوں نے تو اپنی ریپوٹیشن بالکل تباہ ہی کر لی ہے۔ اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اچانک ان کا بیان منظر عام پر آیا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے ساری چیز کا ملزم جو ہے وہ خواجہ آصف کو قرار دیا، کیونکہ وہ سیم حلقے سے ہیں، وہ بھی سیالکوٹ سے ہے اور عثمان ڈار صاحب کے ڈائریکٹ سیاسی حریف سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف، عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہے، اس کی ماں نے سیاست نہیں چھوڑی، اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں تجھے چیلنج کرتی ہوں کہ تم میدان میں آؤ، دیکھنا میں تمہیں اور تمہارے شیر کا کیا حشر کرتی ہوں۔ وہ خود عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ گئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا پورا ساتھ دیں گی اور خواجہ آصف کا اور مسلم لیگ نون کا پورا مقابلہ کریں گی۔ تو اب یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو پورے لوگ چاہتے تھے کہ عثمان ڈار فیملی جو کہ مین پولیٹیکل فیملی ہے سیالکوٹ میں، وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑے، وہ بات تو ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی والدہ ایک زیادہ جوش سے، ایک زیادہ بھرپور طریقے سے، زیادہ وزن کے ساتھ میدان میں اتر آئی ہیں، اور عثمان ڈار صاحب کا جو بیان ہے وہ ہم نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آج صرف ہوا یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو، اگر اس کے پیچھے خواجہ آصف صاحب ہیں تو وہ ان کی بیوقوفی کا عالم دیکھیں کہ آج انہوں نے عمران خان صاحب کو زیادہ پاپولر کر دیا اور سیالکوٹ کی عوام میں زیادہ غم و غصہ ہے۔ انہوں جو اگر کچھ تھوڑے بہت ووٹر مسلم لیگ نون کے پاس سیالکوٹ میں رہ گئے تھے تو اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس حماقت کے بعد اب مسلم لیگ نون کم از کم سیالکوٹ سے تو مکمل طور پر اس کا صفایا ہو گیا ہے، اور جو آپ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے تھے وہ تو آپ کا آئیڈیا فلاپ ہو گیا، وہ تو آپ کو ایک بیک لیش آ گیا، آپ کو الٹا پڑ گیا، اور اب اس طرح کے اقدامات اب یہ 70s 80s نہیں ہیں۔ پاکستان کی عوام باشعور ہے، سوشل میڈیا نے پاکستان کی عوام کی پولیٹیکل ٹریننگ کی ہے جو بالکل آزاد ہے، ہر بندہ وہاں پر اپنی بات کر سکتا ہے، اور یہ اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں، گھٹیا ٹیکٹکس ہیں، اس طرح کے مذاقہ خیز جو ٹیکٹکس ہیں، یہ اب نہیں چل سکیں گے۔ اگر آپ نے اب ٹرولی پاکستان کی عوام کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو قانون اور آئین کی بالادستی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام یہ بات سمجھتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے، اور الیکشن ہو، ملک میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ختم ہو، اور ایک نمائندہ حکومت، ایک آزاد الیکشنز ہوں جس میں تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں، آپ صرف ہمیں پلینگ فیلڈ دیں، لیول ہم خود ہی کر لیں گے۔ تو وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں، اور جتنا بھی کریک ڈاؤن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے اس سے مزید پاپولیرٹی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس گھٹیا ٹیکٹک سے تو میں سمجھتا ہوں کئی گنا اضافہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں آج ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی میجر ڈیولپمنٹس کی جس کے بارے میں ہم نے آج بات کی، مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ بعد میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔